أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، بمناسبت روز ولادت حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ خدا آپ تمام حضرات کو اس دنیا میں ان امام بزرگوار کی زیارت نصیب فرمائے اور میدان قیامت ان کے آباء و اجداد کی شفاعت آپ سب کو نصیب ہو اور ان کے فرزند کا ظہور جلد از جلد ہو اور ان کے ظہور صدقے میں دنیا سے بلا دور ہو اور سب لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے زمانے کے فقیہ، عالم، محدث، صاحب منزلت جناب ابو الحسن علی ابن موسیٰ ابن بابوہ قمی کے نام ایک خط لکھا ہے. یہ آپ والد بزرگوان ہیں جناب شیخ صدوق علیہ الرحمۃ والرضوان کے. امام حسن عسکری السلام کے زمانے میں عام طور سے ملاقاتیں آسان نہیں تھیں اور لوگ آسانی سے امام سے ملاقات نہیں کر پاتے تھے. آواز ذرا زیادہ اس کو کم کر دے، کافی تیز آواز ہے، کانوں میں لگتی ہے. وہ یہ مجلس ہے، یہ ایونٹ نہیں کہ اس میں شور ہونا چاہیے. دھیری آواز ہو، لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے. صلوات محمد علیہ محمد. تو اس زمانے میں امام تک رسائی آسانی سے ممکن نہیں تھی،
تو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو خطوط لکھے تھے. ان خطوط میں خطوے جو امام نے عالم فقیہ کے نام لکھا ہے. فرماتے ہیں اعتصمت بحبل اللہ، میں اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان الرحیم ہے. حمد از خدا کی جو سارے عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور عاقبت کار قیامت متقین کے لیے ہے اور جنت موحدین کے لیے ہے، اور جہنم ان کے لیے جو اللہ کے انکار کریں، اور سرکشی اور عذاب ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے. خدا بند عالم کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ بہترین خالق ہے. اور ان کے اور بہترین درود و سلام ہو محمد ان کے آل طیبین طاہرین پر. اما بعد، اسی کا یا شیخی و معتمدی و فقیہی ابو الحسن علی ابن الحسین الباویہ القمی. آپ غور کریں میں کیا فرماتے ہیں. شیخ یہاں سے شیخ سے مراد وہ شیخ نہیں جو سید کے مقابلے پر ہوتے. یہاں شیخ سے مراد بزرگوار، باعزت، محترم. امام اگر کسی کو محترم، باوقار، باعزت کہہ کے خطاب کریں تو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. کیونکہ امام کی یہاں مبالغہ نہیں ہے، چاپلوسی نہیں ہے، کسی کو بلا وجہ بڑھانا نہیں ہے. کہتے میرے شیخ و معتمدی، اور میرے مورد اعتماد، اور اس کا فقیہ ہی، میرے فقیہ. یعنی یہ جو سلسلہ فقاہت ہے، یہ سلسلہ فقاہت ائمہ معصومین کے زمانے سے جاری و ساری ہے. وفقک اللہ لمرضات، خدا تمہیں اپنی خوشنودی کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجعل فی صلبک اولادا صالحین برحمتہ، اور خدا تمہاری ذریت میں نیک اولاد قرار دے. ان نیک اولاد میں ایک نیک اولاد جناب شیخ صدوق علیہ رحمت و رضوان ہے، جو مورد اعتماد امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ہے. فرماتے میں تم کو وصیت کرتا ہوں بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی یعنی اللہ کے واجبات پر عمل کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کے قریب مت جاؤ. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے تقوی کی تعریف فرمائی. تقوی ایک خدا بند عالم نے جہاں بلایا ہے وہاں سے تم غیر حاضر نہ رہو، اور جہاں خدا نے منع کیا وہاں تم پائے نہ جاؤ. خدا نے واجبات میں بلایا ہے تو ان واجبات میں تم حاضر رہو، اور حرام کام سے اللہ نے روکا ہے اس کے قریب تم مت جاؤ. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو. وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو. اس کا فرمایا دیکھو جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کے بقیہ کوئی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. اسی کا بمغفرت الذنب، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. وبکظم الغیظ، غصے پر قابو رکھو. آج ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ، سوسائٹی میں بھی، فیملی لائف میں بھی، انڈیویجول لائف میں بھی، ہر جگہ مسئلہ ہمارے غصے کا ہے. ہم گھر میں بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اور باہر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے. پر دیکھو بکظم الغیظ، اپنے غصے پر قابو رکھو. وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خیریت دریافت کرو. اگر ان سے ملنے نہیں جا سکتے ہو تو فون کر کے خیریت دریافت کرو. اگر تمہارے تعلقات بگڑ گئے ہیں، فون کا بھی رابطہ نہیں ہے،
تو کم از کم ان کے حق میں دعا تو کرو. اگر ان کی خبر ملے کہ بیمار ہیں تو شفا کی دعا کرو، پریشان ہیں تو پریشانیوں کے دور کرنے کی دعا کرو. خود نہیں جا سکتے ہو تو کسی کے ذریعے ان کی خیریت دریافت کرو. وہ مواسات الاخوان، اپنے برادران ایمانی کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، ان کے غم میں شریک رہو، ان کی مشکلات میں شریک رہو. خاص کر ان حالات میں جو کووڈ چل رہا ہے، ہم کوشش کریں اپنے برادران مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. وَالسَّعِي فِي حَوَائِجِهِمْ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور آرام کے دنوں میں اور سختیوں کے دنوں میں کوشش کرو اپنے برادران مومن کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اگر تمہارے پاس امکانات ہیں تو تم خود پورا کرو، اگر امکانات نہیں ہیں تو اگر کہیں کا تم حوالہ دے سکتے ہو، کہیں کی سفارش کر سکتے ہو تو سفارش کر کے ان کے حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اکیلے اپنی فکر میں نہ رہو بلکہ دوسروں کے بھی فکر کرتے رہو. ایک بزرگ تھے، دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوان تازہ انجینئرنگ میں پاس ہوا. آج سے 30-40 سال برس پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں انجینئرنگ پاس ہونا آسان. انجینئرنگ پاس ہوئے، مولانا خدمت میں آئے، مٹھائی پیش کی کہ سرکار آپ کا یہ غلام انجینئرنگ میں پاس ہو گیا ہے، اس کی یہ مٹھائی آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسی وقت دکان کے سامنے سے گدھا جا رہا تھا، واپس آ رہا تھا. کہہ لے میاں آپ اس گدھے کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ جی سرکار. کہہ لیں گے یہ صبح اپنے گھر سے نکلا تھا اپنا دانہ کھانا تلاش کرنے کے لیے، شام کو واپس اپنے گھر جا رہا ہے. اس کو یہ فکر نہیں اس کے ساتھی کو کھانا ملا یا نہیں ملا، اس کے بقیہ جو دوست تھے اس کو کھانا ملا یا نہیں ملا، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس نے اپنا کھانا کھایا اور اب گردن جھکا کر کے گھر واپس، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بقیہ کو ملا یا بقیہ کو نہیں ملا. کہہ لے کہ میاں اگر آپ انجینئر بننے کے بعد، نوکری لگنے کے بعد اگر آپ نے صرف اپنی فکر کی تو آپ میں اس گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی اپنے دانے کھانے کی فکر میں ہے، آپ بھی اپنے دانے کھانے کی فکر میں ہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اس گدھے سے ذرا سا بلند ہو جائیں تو اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. حلم سے پیش آؤ، اگر کوئی تمہیں گالی دے تو صبر کرو. وَالتَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ، اور دین میں گہری معلومات حاصل کرو، سرسری معلومات نہیں. دین کو ڈیپ میں جا کے سمجھو، دین کی باریکیوں کو سمجھو. خاص کر وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت قاعدے سے جانے کے بعد چیزوں کو سمجھیں، احکام کو سمجھیں. آپ تمام حضرات ماسک لگا لیں، کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ نے کہا ہے ماسک لگا کے بیٹھیے، کیا کہتے ہیں؟ صلوات بھیجیں ہمارا محمد علیہ محمد. ایک اور صلوات جو محمد علیہ محمد کو. حلم سے کام لے. کوئی گالی دے تو برداشت کرو، اس کا جواب نہ دو. دین میں گہری معلومات رکھو. خاص کر وہ لوگ جو تجارت کر رہے ہیں ان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری تجارت میں حرام بھی شامل ہو جائے اور ہم کل اس کے برابر میں پوچھے جائیں، ہم سے سوال کیا جائے. وَالتَّثَبُّتُ فِي الْأَمْرِ، اور ثابت قدم رہو. وَالتَّعَاهُدُ بِالْقُرْآنِ، قرآن سے عہد و پیمان کرو.
قرآن کا ساتھ مت چھوڑو، وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، والامر بالمعروف، امر بالمعروف کرتے رہو، والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے رہو۔ خدا بند عالم فرماتا ہے دیکھو اس چپکے بات میں کوئی اچھائی نہیں ہے مگر یہ کہ تم نیکی کا کام کرو یا صدقہ دینے کی بات کرو، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واجتناب الفواحش، برائیوں سے روکو، وعلیک بصلاۃ اللیل، نماز شب کی پابندی کرو، فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اوصى علیًا، حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وصیت کی تھی، یا علی علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، علیک بصلاۃ اللیل، 3 مرتبہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے حکم دیا، یا علی نماز شب، نماز شب، نماز شب۔ ایک مرتبہ ہی پیغمبر کا کہہ دینا کافی تھا، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ علی سے تاکید کی، یا علی نماز شب، نماز شب، نماز شب۔ اس کا فرماتے ہیں من استخف بصلاۃ اللیل فلیس منا، جو شخص نماز شب کو ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نماز شب من جملہ ملا کے 13 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شف ہے، 1 رکعت نماز وتر ہے۔ اسلام نے اتنی چھوٹ دی ہے، اگر اب آخر رات میں نہیں پڑھ سکتے تو مغرب عشاء کے بعد پڑھ لو، سونے سے پہلے پڑھ لو۔ 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، 1 نماز وتر پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو۔ اگر 13 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو، بغیر خالی سورہ الحمد کے ساتھ پڑھ لو۔ اگر دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتے تو خالی سورہ الحمد کے ساتھ پڑھ لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ نماز شب کو ہلکا مت سمجھو، نماز شب کو ہلکا سمجھے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے فرماتے دیکھو یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، اپنے تمام شیعوں کے لیے، یہاں تک اس پر عمل کریں، اور تم پر ضروری ہے کہ صبر سے کام لو اور ظہور کا انتظار کرتے رہو، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ اس کا فرمایا دیکھو یہ بہت عملی جملہ ہے، فرمایا دیکھو ہمارے شیعہ اس وقت تک غم و رنج و الم مبتلا رہیں گے جب تک میرے اس بیٹے کا ظہور نہیں ہو جاتا جس کی بشارت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور میرا بیٹا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس کا فرماتے ہیں اے میرے بزرگ فصبر، صبر سے کام لو، وَأَمُرْ جَمِيعَ شِیَّتِي بِالصَّبْرِ، اور میرے تمام شیعوں کو صبر کی تلقین کرو۔ یقیناً زمین اللہ کی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں میں نیک بندوں کو زمین کا وارث قرار دے گا۔ تم پر سلام ہو اور میرے تمام شیعوں کو میرا سلام کہہ لو۔ امام نے آپ کو سلام کہا ہے، اپنی حیثیت پہچانے، اپنی عزت پہچانے۔ فرماتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین وکیل ہے، وہی میرا مددگار ہے اور وہی میرا مولا ہے۔ عزیزان گرامی، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان حالات میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں یہ بات گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں، اگر ہماری بے احتیاطی سے یہ مرض کسی کو لگ گیا تو ہم شرعی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں ذرہ برابر بے احتیاطی نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیزیں بنائی گئی ہیں کہ آئیں تو باقاعدہ ہاتھ کو دھو کے رکھیں، فاصلے کو مینٹین کریں، ماسک کو پہنے رکھیں، ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے رہیں، اور گھر میں جو چیزیں ہیں وہ ساری احتیاطیات برتے رہیں۔
اگر ہم احتیاط سے برتیں گے تو یہ مرض بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور ہمارے علاقے میں کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے احتیاط نہیں کی اور جذبات سے کام لیتے رہے تو ہم خود ان مرض کے بڑھنے کا سبب بنیں گے اور مسجدیں ایسی ہماری کم آباد رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مسجدیں پہلے کی طرح سے آباد ہو جائیں، پہلے جیسے مجلسیں شروع ہو جائیں، تو اس پہ بہت بڑا کام ہمارا ہے۔ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ذرہ برابر بے احتیاطی نہیں کرنا چاہیے۔ خود بھی احتیاط سے کام لیں اور دوسروں کو بھی احتیاط کی دعوت دیں اور کسی کو بھی اس طرح سے بھی کوتاہی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ خدا ہم سب کو، آپ سب کو بہترین توفیق عنایت فرمائے، ہمارے امام اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے ظہور کے دنیا سے اس بلا کو رخصت فرمائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد۔ وَلَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ سِيَّمَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَالَمِينَ وَخَاتِمِ أَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرات نبی سے پہلے عرض کہ آپ لوگ احتیاط کریں، اور ان حالات میں ہماری عادت ہے جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو مصافحہ ضرور کرتے ہیں، گلے ضرور ملتے ہیں۔ کچھ دنوں تک اس عادت کو کنٹرول کر لیجئے اور نماز کے بعد فوراً ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ مت کیے، نہ معلوم کہاں سے کون چیز چلی جائے۔ حضرت جتنی زیادہ آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ اپنے کو محفوظ رکھیں گے، اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھیں گے، اپنی جگہوں کو محفوظ رکھیں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ کو عبادتوں کا موقع ملتا رہے گا۔ ورنہ ایک آدمی کی بے احتیاطی بڑی مشکل کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ ہماری بے احتیاطی سے کہیں مرض پھیل گیا نا تو پھر مسجدوں کو بند ہونے میں دیر نہیں لگیں۔ 8 مہینے کے بعد کھلی ہیں اور ایک ہماری بے احتیاطی سے 2 مرتبہ بند ہو جائیں گی۔ لہذا ہم پوری طرح سے احتیاط سے کام لیں، جذبات میں کام نہ لیں۔ کوئی ہاتھ بڑھائے بھی تب بھی مصافحہ نہ کریں، فاصلے کو مینٹین رکھیں تاکہ یہ مرض ہم اپنے احتیاط سے کنٹرول کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔
اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمام المسلمين. اللهم صل على صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية على حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام مسجد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار ان کے صدقے میں، ان کے آباء و اجداد صدقے میں اس بلا کو دور فرما، جلد از بلا سے نجات مرحمت فرما. پروردگار وہ مومنین و مومنات جو اس بلا میں گرفتار، جلد از جلد نجات و شفا نصیب فرما. بقیہ جو مومنین کو ہمیشہ ان بلا سے محفوظ فرما. پروردگار ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پروردگار ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور قلب مقدس امام زمان کب سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، اور اس بلا کی نجات حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.